سنیوں کے ہمارے حنفیوں کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے 60 سال اس طرح روزہ رکھا، نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ شاگردوں کو پتہ چلا۔ نماز فجر کے بعد درس دے کے جب گھر تشریف لاتے تو کھانا رکھا جاتا تو آپ فرماتے باندھ دو، مدرسے ساتھ لے جاتا ہوں۔ گھر والے سمجھتے مدرسے جا کے کھائے، مدرسے آ کے شاگردوں کو کھلا دیتے، وہ سمجھتے گھر سے کھا کے آئے۔ 60 سال آپ نے اس طرح روزہ رکھا ہے، اس لیے حضرت جی نکلیں ان سارے کاموں سے اور کوشش کریں عمل کی طرف آئے۔ ہمارے جو بزرگ تھے وہ صرف کرامات ان کا نام نہیں تھی، ان کی پہچان نہیں تھی، عمل ان کی پہچان تھی، اور آج عملی لحاظ سے ہم بڑے کمزور ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب بھی حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری ہے، سجے کھبے کے پیچھے بھول جائے فاتح ختم نبوت حضرت سیدنا امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ نے ان پہ اثر نہیں کیا تھا۔ یہ بہت بڑی شخصیت، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر ہوا اور آ کر کچھ نصیحت چاہیے، حضرت کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا ہر جنگل، ہر شہر، ہر بستی، بلکہ ہر شجر و حجر کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور کرتا ہے حضور کو جو نصیحت۔ آپ نے فرمایا اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں۔ اور اس شخص کا بیان ہے کہ حضرت امام ابو مسلم خولانی اتنا ذکر کیا کرتے تھے، اتنا ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ انجان آدمی نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو ذکر کرتے ہوئے دیکھ کے لوگوں سے سوال کرتا ہے یہ بندہ پاگل تو نہیں؟ آپ نے اس کی بات سنی، آپ نے فرمایا جو کام کرنا ہوں یہ پاگل پن تو نہیں ہے، لیکن جو کر رہا ہے وہ واقعی پاگل ہے۔ اور حضور بھی یہی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا او انت مجنون، دوران ذکر تیری کیفیت اس طرح ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا۔ یہ دیوانگیاں لاؤ واپس، یہ دیوانگیاں واپس لاؤ حضرت، دعا کہ وہ اقبال کہتا ہے عطا اسلاف کا جذبے دیکھوں شریک زمرہ لا یحزنون۔ اور باتیں تو یہاں بڑی ہیں، میں اکثر و بیشتر حضرت رابعہ کو کوٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ بات خود ہی بڑی پسند ہے۔ وہ لکھا ہے کہ سیدہ کی خدمت میں کچھ شخص حاضر تھا، گفتگو ہو رہی تھی، وہ دوران گفتگو نے اس بندے نے شیطان کا نام لے لیا تھا۔ تو یہ کوئی ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، سب کو ہی پتہ ہے، بچوں کو پتہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہماری تو ابتدا اسی سے ہے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو جب اس نے شیطان کا نام لیا تو آپ بڑی حیران ہو کے اس سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ بھی بڑا حیران ہوا، وہ حیران ہو کے سیدہ سے پوچھتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ ہی سنے، میں تیرے رحمان دے سنے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے عطا اسلاف کا جذبے درون کر رہے ہیں۔ اور کیا بتاؤں حضرت یہ لوگ کیا تھے، لکھا ہے کہ ایک رات حضرت رابعہ بصری نے نا وہ باواز بلند شور جو ہے نا اپنے گھر میں ڈالنا، ہائے پیاس ہائے پیاس العطش العطش، وہ جتنے ساتھ والے تھے انہوں نے سمجھا سیدہ کو رہے، وہ سب اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھا کے نا آپ کی پیاس بجھانے کے لیے پانی لینے چلے گئے۔ جو پانی لے کے واپس آ رہے تھے راستے میں بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، آپ نے سب کو روک دیا، آپ نے فرمایا کتنے چل رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں حضرت رابعہ پانی پکار رہی ہیں، شاید ان کو پیاس لگی ہے تو ہم یہ پانی لے کے ان کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، یہ اس کی دید سے بجھے ہے۔ آج ہم سمجھتے شاید ہم آگے جا رہے ہیں، نہیں ہم پیچھے جا رہے ہیں، نہیں آؤ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی لیے تو اصل میں حضرت جی خوش آمدوں نے بھی بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، ہے ہی خوش آمدید اور ہے ہی کچھ بھی نہیں ہمارے کو۔ لیکن اقبال کہتا ہے مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا، اس نے سچ بول دیا، بولا بھی حضرت۔ میں کہتا ہوں اس دور میں جو بڑے بڑے نام موجود تھے حضرت، تب اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خمہ زلف ایاز ہے۔ اس لیے بدلو خود کو۔ اللہ کا شکر ہے ہم بزرگوں کا
لام لینے والے لوگ ہیں. صرف یہ نہ ہو جائے نام ہی رہ جائے, نہیں اور کام بھی بزرگوں والے کرتے ہیں. اور حضرت جی ان کا کمال یہی تھا, وہ بڑا ذکر کرتے تھے, وہ حضور نبی علیہ السلام پہ بڑا درود پڑھتے. اب دیکھو نا حضرت جی, میں کہتا ہوں یہ ہمارے بڑے ہیں نا حضرت, عرض کیا کرتے ہیں, جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ہیں. ہمارے بڑے ہیں یار, ہم ان کے نہ ماننے والے ہیں. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہو, نظر آنے کا نظر آنا. اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ خوب حضرت دیکھو ہم پھر رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. یہ میں آپ کو کسی کتاب کی نہیں, یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے, کیونکہ میں بھی نہیں چنگی ہوتی. اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا, بڑا ایکسٹرا لاڈل اور کلر بہت ایکسٹرا لاڈل ہے. میں یہاں سے لے کر وہ سامنے دیوار تک بھی اکیلا نہیں جا سکتا تھا, میرے ساتھ جانے والے ہوتے تھے. تو بہت کچھ اللہ نے عطا کیا, لیکن بڑی خواہشیں جو ہے نا وہ دبی رہ گئی ہیں. خواہشیں بھی کیا تھی, میرا دل کرتا تھا ٹیوب ویل پہ نہانے کو, میرا دل کرتا تھا کھیت سے خود گنا توڑ کے کھانے کو. کبھی یہ موقع نہیں ہوئے. جب ہم لاہور آئے نا جامعہ نظامیہ پڑھنے, تو وہاں میرے ایک فاضل دوست ہیں, آج کل ماشاءاللہ وہ باہر ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. میں نے ایک دن ان سے بات کر دی, ان کا لوز یہ کون سی مشکل بات, آپ کی یہ خواہش آج ہی پوری کروا دیتے ہیں. ہم نے جناب مدرسے سے چھٹی لی, جمعرات تھی, ہم ان کے گاؤں اوکاڑا چلے گئے. وہاں جا کے ہم نے ساری خواہشیں اپنی پوری کی. خود مولی کھیت سے نکال کے دیکھی کہ کیسی ہوتی ہے, خود گونگل کھیت سے کھیڑ کے دیکھا کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے. خوب نہائے. اچھا جب رات ہو گئی نا تو تھکے تھے, ہم سو گئے شاہ پڑھ کے. حضرت کے گھر میں 2 ہی کمرے تھے, ایک کمرے میں حضرت کے گھر والے, ایک کمرے میں ہم جو مدرسے سے آئے 3-4 دوست تھے ٹھہر گئے. تو تقریباً گرمیوں کی راتیں تھیں, اور کوئی 1-2 رات تھی تو سردیوں کی راتیں تھیں. ہاں تو بڑی جو ہے نا خاموشی, ہر طرف ایک سناٹا. تو ہمارے کمرے میں ایک شور بلند ہوا, اور وہ شور کیا تھا, لاہور لاہور. میں تو ذرا اردو میں کہہ رہا ہوں, وہ ہو چھوڑ چکا تھا, لاہور لاہور پر بندہ کر رہا تھا. ہم اٹھ کے بیٹھ گئے تو دیکھا تو کمرے میں ایک انجان شخصیت موجود ہے, اور اس کو کوئی ہوش نہیں, وہ بالکل آنکھیں بند کیے لاہور لاہور پکار رہا. میں نے کہا یار یہ ناگہانی آفت کہاں سے نازل ہوئی, کیونکہ صبح حضرت نے جس سے ہمیں ملوایا, یہ میرے چچا زاد ہیں, یہ میرے تایا زاد ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ شخصیت ان میں شامل نہیں تھی. لیکن کمرے میں اس کا ہونا بتاتا کہ ہے کوئی سی حوالے سے ہوگی, ہے کون یہ بندہ. بہرحال وہ خاموش ہو گیا, ہم بھی سو گئے. دوسری بار اس نے پھر جگا دیا, بڑی پریشانی ہوئی, پھر سو گئے. تیسری بار اس نے پھر جگا دیا. بڑی لمبی رات تھی لیکن ہمیں نیند نہیں آئی. ساری رات مجھے حضرت صاحب پہ غصہ آیا, علامہ صاحب پہ. صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں نے علامہ صاحب کا ہاتھ پکڑا اور میں سائڈ پہ لے گیا. میں نے کہا علامہ صاحب بات یہ ہے, اگو اپنے کار نہیں نہ بلانا تھے, صاف آنکھو راتی کی ڈرامہ کروایا ہے. مجھے فرمانے لگے کیا ہوا. میں حضرت وہ پتہ نہیں کہاں سے بلا نازل ہوئی. اس رب کے بندے نے سارے دن کے تھکی ہوئے سونے نہیں دیا, ساری رات لور لور پکارتا رہے. خود اس کو ہوش کوئی نہیں, ہمیں اس نے بار بار جگایا, اور اتنا جگایا کہ نیند آنکھوں سے غائب ہو گئی. وہ بڑی معذرت کر کے کہنے لگے حضرت وہ کوئی ناگہانی آفت نہیں ہے, وہ میرے برادری اکبر ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آج گھر واپس تشریف لے آئیں گے, وہ بغیر اطلاع کے آئے ہیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وہ ایک بس کے کنڈکٹر ہیں, اور کیونکہ وہ روز جو اپنی بس ہے وہ اوکاڑے سے لے کے لاہور جاتے ہیں, تو پھر وہ سارا دن نہ لاہور لاہور پکارتے ہیں. تو لاہور لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے وہ سوتے میں بھی لاہور لاہور ہی پکارتے ہیں. یہ اس دن میرا پہلا مشاہدہ تھا کہ یار جب بندہ سارا دن لاہور لاہور کرے تو سوتیاں بھی لاہور لاہور ہوتا ہے, تو جب بندہ سارا دن حضور حضور کرے اگر بندہ سارا دن حضور حضور کرے, اگر بندہ سارا دن حضور حضور کرے تو پھر. اور میں کہتا ہوں یار ہمارے بڑوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے, یہ ان کی کیفیات تھی جو انہوں نے کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہیں. یہ کوئی لطیفے نہیں لکھے حضرت, یہ کوئی محاورے نہیں ہیں, یہ چند جملے نہیں ہیں, یہ ان کی کیفیات تھی, یہ ان کے دل کی آواز تھی حضرت.
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور خرابی بھی حضرت یہی ہے، سارا کچھ ہے لیکن آج وہ طلب نہیں رہی. اصل میں ساری بھی تو دکانیں گئی ہیں نظر، کالا بکرا، چٹا بکرا، پینٹ والا بکرا، ساڑی والا بکرا. پتہ نہیں ہمارے کابرین کو یہ بکرے والے نسخے کیوں یاد نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا نہ حضرت. وہ کوئی بزرگ تھے تو ان کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا، آگے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا قادری، حضور میرا دل کرتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے ہوتی ہے؟ تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے ہوتی ہے؟ اس نے اس کی حضور بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے وظائف لکھی ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھی ہے کہ تیرا وقت اچھا گزر جائے، تو کسی نہ کسی اور لگا رہے، باقی وظیفوں سے نہیں ہوتی. مجھے بات بھی اسی طرح، کیونکہ بھائی محبوب ہیں، مالک ہے، کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں ہے. اور کسی نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو اس کو ضرور زیارت کروانی پڑے گی. نہیں ہاں یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں تو لگا رہی عشق لہر کت دیرو ہردا، اور کیڑی تنگ منظور ہو گیا ہے، جو پسند آ گئی تو نواز بھی دیں گے، باقی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. تو آپ اور کرتے پھر حضور ہوتی کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا اگر ایک کام کو تو کرے گا. اس نے کہا جناب. آپ نے فرمایا اس طرح کر کے آج بازار سے گھر جاتے ہوئے نہ مچھلی لے جا، اور اس کا سالن نہیں بنانا، اس کو فرائی کرنا ہے، اور جتنی دور سے کھائی گئی نا تو نے کھانی نہیں. بس کام ایک کرنا ہے کہ پانی کا گھونٹ نہیں صاف پینا. ماننے والا تھا، وہ لے گئے، فرائی کر کے جتنی کھائی گئی اس نے کھا لی، پانی کا گھونٹ نہیں پیا. وہ کچھ 4-5 کام کرنے والے رہتے تھے، کر کے وہ آ کے اپنی چارپائی پہ لیٹ گئے. اب نیند رہی کہاں ہے اس کو، آگ لگی ہوئی تھی اندر، پانی کا وہ طالب تھا، پانی اس کی طلب تھی. جو جو وقت گزرتا گیا تو بیچارے کی جان پہ بنتی گئی ہے، پانی پانی پانی. ساری رات اس نے کروٹیں بدلی بستر. اس صبح کے قریب جا کے نا بس کو تھک کے بیچارے کی آنکھ لگ گئی. تو آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پہ اور رج کے پانی پیے، رج کے. لیکن جب آنکھ کھولی تو پھر پیاسا بیچارہ. پھر تھوڑی سی آنکھ لگی تو دیکھا تو ایک تالاب پہ اور رج کے پانی پیے. جب آنکھ کھولی تو پھر پیاسا. پھر آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کنویں پہ اور رج کے پانی پیے. آنکھ کھولی تو پھر پیاسا. پھر دیکھتا ہے اپنے گھر پہ ہوں اور رج کے پانی پیے لیکن پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی. فجر جا کے اس نے پڑھی. حضرت نے فرمایا تھا فجر کے بعد پی لینا، پی لیا. پھر واپس آیا حضرت کی خدمت. آپ نے پوچھا ہاں جی کی بنی؟ پھر عرض کرتا حضور کی بنی بڑی اوکھی رات لگی. فرمایا کیوں حضور نیندر ہی نہیں سی آندی ہے؟ فرمایا کیڑی شے نے سون نہیں دیتا؟ حضرت جی طلب نے سانو طلب نہیں نا تائیں دے سو جانے، سانو طلب کوئی نہیں، اسی تاپی پہ سو جانے. لگی والی انہوں نیند نہ آوے تیری کیویں آنکھ لگ گئی ہے، سانو طلب نہیں ہے، اسی سو جانے. لیکن میں اتنا کہوں گا اللہ اور کرم کرے، لیکن حضرت جی فجر نہ چھڑیا کرو. جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں آپ فجر بھی پڑھ لیں تو یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. کیونکہ اکثریت جو نمازی ہیں وہ 4 وقت کے نمازی ہیں، فجر ہم قضائی پڑھتے ہیں تقریباً. لیکن قربان جاؤں جیسے میں نے کہا نا ہمارے اکابرین رسالہ کشیری ہے، امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ. اب فرماتے کچھ شخص تھا تو اس نے لونڈی خریدی. جب رات آ گئی نا تو اپنی لونڈی کو کہتا ہے کہ بستر بچھا میرا. وہ حیران ہو کے پوچھتی ہے اے میرے آقا کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا اللہ میرا مالک ہے. تو اس نے کہا پھر تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو دور، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے مالک کی تو شان یہ سے کبھی اونگ بھی نہیں آئی. تو کہتی پھر تو کیسا غلام ہے کہ تیرا مالک جاگ رہا ہے اور تو سونے لگے. یہ ہمارے اکابرین کے نظریات. لیکن حضرت جی وہ مالک خود ہی کہتا ہے ہو جائے کر وجعلنا نومکم سباتا، میں رات سون نہیں بنائی، لیکن یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھیا کرو. رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اٹھیا کرو ادھر سے. سرگی اٹھنا دے بادشاہ بن جاندے. تمہیں کیا پتہ سرگی کیا ہوتا ہے؟ وہ میں یہ گناہگار اکثر و بیشتر عرض کرتا ہے نا، جاگ فقیرو جاگ ویلا سرگی دا ہے، جاگ
فقیرا جاگ ویلا سرگی دا کھلا ہویا ہی دربار محمد عربی دا اور مانگو کیا مانگو گے کیا مانگو گے بھر کے جولی میری میری سر مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ ہے یار مانگو حضور نبی علیہ السلام حضور بڑا عطا فرماتے ہیں بہت عطا فرماتے ہیں بس یہ ہے کہ امت کا رشتہ دن بدن کمزور پڑتا جا رہا ہے ہم کہتے تو ہیں میں اللہ بڑا گریز کرتا ہوں کہ ایسے معاملات سے بچا جائے کل ایک پروگرام تھا تو اللہ کرتے محبت ہے وہ میں نے ان کی خیر خواہی کی وہ یہ کلام پڑھ رہے تھے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے تو میں بعد میں نہ کیا حضور نیا کلام پڑھیا کرو پڑھے جاؤں گے حضور دی تعریف کریا کرو بس دعوے نہ کریا کرو مجھے فرمان لگے پڑھے کیوں جاؤں گے میں حضور تو یہ کہنے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں تھے 40,000 پہلے کیوں منگوا لے آئی عجیب بات ہے پہلے کیوں منگوا لے میں بھی تاڑے لیول تے ہیں دوئی کو جائیے دعوے نہ کرو معافی مانگی شاید معافی مل جائے اب بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا پھر کیوں لوگوں کو منگ دے پھر کیوں پہلے منگوا لیں تعریف کریا کرو حضور نبی علیہ السلام بس دعویٰ بڑا اوکھ ہے قبلہ پھنس جاتا ہے بندہ دعویٰ کر کے اور میں یہ بزرگ تھے یہ طواف کعبہ کر رہے تھے یہ میں بتاتا ہوں یہ ہیں ان کے منگتے اور حضرت جی جو ان کے منگتے ان کو تو ہو بھی نہیں رہتی ان کی کیونکہ وہ یہ نہیں عطا کرتے وہ بے نیازیاں عطا کر دیتے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی وہ بے نیازیاں دیتے ہاں جی مستنجد باللہ خلیفہ مستنجد باللہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیسے لے کے آیا عباسی خلیفہ تھا حضور کی چچا کی نسل میں سے آپ نے فرمایا نشان ہونی چاہیے تو لے جا اس نے کہا حضور قبول فرما لو آپ نے فرمایا نشان ہونی چاہیے تو لے جا وہ نہیں مانا لکھا کہ حضور نے پکڑ کے نا پیسوں کو آپ نے نچوڑا تو اس میں سے خون ٹپکنا شروع ہوا آپ نے فرمایا اگر خاندان نبوت کا پاس نہ ہوتا تو ان پیسوں کو اتنا نچوڑتا کہ خون تیرے محل تک چلا جاتا جا اس کی تجھے ضرورت ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی یہ ہم مانگتے ہیں ہم کتوں منگتے ہو گئے جتنے نصیب ہونا منو کہنے انہوں اکثر میں آپ کاکا جی دن مونا میں منگتا ہے میں تنہوں کتے لبنا وہ دن دے پھر ہے اور ہونا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جمین در ریدیاں لیران یہ نہیں منگتے یہ تاڑے جائے جدر بناتے ہو گئے اسے تنہوں کتے لبنا وہ تو تے پہاڑ کوڑ کے سی لاشر دے سارے اے تن میرا پرزے پرزے جمین در ریدیاں لیران اے نا لیران دی کل کفنی پاکے رل سنگ فقیران ہو گئے بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے میں کرساں میرا میرا ہو گئے ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں کہ ہم آتے ہوئے بھی خالد صاحب کا تذکرہ کر رہے تھے خالد صاحب نے وہ تار چھیڑے جن ہے آستان ہے یہ قصہ ہے بھائی ہر ایک جو جس کو جو رنگ بھائی ریڑی بڑی لگی ہوئے نا جڑا سیبان کا طالب ہے انہوں نے سیب ہی چکا اس کی جو طلب ہے وہ اسی کو میری جو ہے میں اسی طرف نکلتا ہوں یہ ہمارے غوث اعظم میں لکھا ہے کہ حضرت کے پاس نا ایک آئینہ تھا چینی آئینہ سنت آئینہ دیکھنا تھا لیکن سنت سمجھ کے دیکھا کرو حضرت جی اس کے دھوکے میں نہ آنا ہے صوفیہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے حضرت جی اس کے دھوکے میں نہ آنا وہ سنت سمجھ کے دیکھا کرتے تھے
اور وہ بھی کیا ہوا کہ لکھا ہے کہ ایک دن خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے اس سے آئینہ ٹوٹ گیا. وہ بڑا پریشان ہوا. نماز کا وقت قریب تھا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا. لیکن حضرت جی خادم بھی تو دیکھو نا کن کا تھا. وہ اس آستانے کا خادم تھا یا چور چوری کرنے ہیں تو جاتے ہوئے کتب کی دستار بنا کے بھیجتے ہیں. خادم بھی تو دیکھو کس آستانے کا تھا. وہ تھا جس کو دن میں کئی بار حضور غوث پاک نام لے کے پکارا کرتے تھے, جو دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی روح مبارک کی زیارت کیا کرتا تھا. یہ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت نماز فجر پڑھ کے نا آپ اپنے گھر کا دروازہ کھڑکی کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے, اور جو شخص سب سے پہلے آپ کی نگاہوں کے سامنے آتا نا وہ صاحب حال ہو جایا کرتا تھا. جو رات کو نواروں تجلیات گرتے تھے نا آپ پہ, آپ آگے اس کو کنورٹ فرما دیا کرتے تھے. وہ ایک دن لکھا ہے کہ بارش پڑی تھی تو بندہ کوئی نہیں نکلا. حضرت کتنی دیر کھڑکی کھول کے دیکھ, بارش کی وجہ سے بندے کوئی نہیں آیا. وہ ہوا کیا کہ حضرت کتا گزرا, حضرت کی سب سے پہلی نظر کتے پہ پڑ گیا. لکھا ہے پھر اس کتے کا یہ حال تھا کہ جب وہ چلتا تھا تو سارے کتے پیچھے پیچھے چلتے تھے. جب وہ کتا جا کے کہیں بیٹھتا تھا تو سارے کتے ہلکا بنا کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ ان کی نگاہوں کا حال ہے. کتے پہ بھی پڑھیں تو یہ حال ہوتے ہیں. تو پھر جو ہوئی حضور غوث پاک کا خادم ہے, وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئینہ طلب فرمایا نا اس سے, آپ نے فرمایا آئینہ لاؤ, تو آگے سے عرض کیا کرتا ہے, القضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا, قضا اسی ٹوٹ گیا. اس نے اپنا آپ نکال دیا بیچ میں, اپنا نام ہی نکال دیا, اس نے ذات کو لے آیا. القضا آئینہ چینی شکست, حضور میں نہیں توڑیا, قضا اسی ٹوٹ. لکھا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے, آپ نے پھر فور مصرع ملایا ساتھ. عرض کرتا ہے قضا آئینہ چینی شکست, آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. چنگا ہوا ٹوٹ گیا, جان چھوٹی, نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, یار میں یاد کریں گے. خوب شد اسباب خود بینی شکست, چنگا ہوا ٹوٹ گیا. لیکن حضرت جی میں کہتا ہوں کہ چلو کسی کو میں پھنس گیا نا, میں تو آگے پہلے فلیکس ہی دیکھنا ہوا میرے نانا کیڑے کیڑے لقب لے دے, میں تو آگے پہلے یہ بھی دیکھنا ہوا کہ میرا نام ہوتے تھے تھلے بھی دے. آپ کیا فرماتے ہیں, خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست. نکلو حضرت حضرت یہ سارا کچھ ہی ہے حضرت. بس اب یہ میں آپ کو بتانا کہ اس کو کہتے ہیں حضور کا منگتا. وہ آپ طواف فرما رہے تھے, ابھی نام بھی ذہن میں آ گیا, منصور آ گیا بادشاہ عباسی خلیفہ تھا منصور. تو سب پروٹوکول, وہ جناب لوگوں کی اکثریت نے نا طواف چھوڑ کے تو اس کو پروٹوکول دیا, لیکن حضرت جی لگے رہے اسی طرح طواف میں. اب اس کو غصہ, لیکن حضرت جی علم کا بھی روب اور علم کے ساتھ عمل کا بھی روب. حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا, حضرت جڑیاں کتاباں اسی پڑھیاں نہیں, تسی بھی تو وہی پڑھیاں نہیں نا, جڑا روب آپ دا ہے ساڈا نہیں. آپ نے فرمایا کتاباں ایکو جیاں نے, عمل ایکو جہا نہیں ہے. عمل کا بڑا روب ہوتا ہے, اور روب تھا عمل کا. وہ کیا حضرت کو کچھ نہیں سکا, وہ جو ہے نا حضرت وہ آگے وہ طواف کرتا کرتا نا پیچھے پیچھے ہوتا حضرت کے بالکل برابر آ گیا, اور آ کے نا عرض کرتا ہے حضرت صاحب نے پروٹوکول دیا, آپ نے نہیں دیا, میں بڑا خوش ہوں آپ سے, تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضرت کو کچھ دوں. تو مانگے کیا مانگتے ہیں؟ آپ کھڑے ہو گئے, غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گئے. آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی, اللہ کے گھر میں کھڑا کر کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. وہ عرض کرتا ہے حضرت دعوت گناہ کے اسلام, میں نے تو کہا ہے کہ آپ کچھ مانگیں میں دوں گا, خوش ہوں آپ سے. آپ نے فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ کھڑا اس کی بارگاہ میں اور مانگو تجھ سے, ان کا منگتا ہوں میں مانگتا نہیں ہونے دیتے. آپ نے یہ کہہ کہ نہ طواف شروع کر دیے, 7 چکر پورے کی, نفلی ایک طواف تھا. مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے, آب زمزم پی اور آپ تشریف لے گئے. اب منصور بھی پیچھے گیا, جب آپ حدود مسجد سے باہر نکل گئے نا پھر اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کرتا حضور واقعات غلطی ہو گئی, تے وہ دسو کی منگنا ہے آپ نے. آپ نے فرمایا اچھا جی تیرا نہیں دین تے دل کردا ہوں تو ہی دس
کی منگا؟ دین منگا کہ دنیا منگا؟ ورد کرتا حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں تو ہم نے آپ سے مانگنا ہے. مجھے اللہ نے دنیا دی رکھی ہے، دنیا میں سے جو چیز چاہتا ہے آپ کا مانگو. آپ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو اتر آئے. آپ نے فرمایا او منصور، تو کہتا ہے تجھ سے دنیا مانگو؟ اور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگوں میں؟ یہ بڑے اوکے کام ہے. دعا کرو سانو معافی مل جائے، سانو اللہ معاف کر جائے. دعوے نہ کرو، بس تعریف کرو اللہ دیا دوستان دی. بڑا دعویٰ بڑا اوکھا ہے، جتھے دعویٰ اتھے امتحان ہے. تو یہ کتھے امتحان؟ جو بس دین دا کام کرو. اج حضور نبی علیہ السلام دی امت نو خیر خائی دی ضرورت ہے. اور چلو جہاں سے نکلے تھے وہیں واپس آ جاتے ہیں. عرض کی تھی حضور نیندر نہیں آئی ساری رات. فرمایا کیوں؟ حضور پانی دی طلب نے سون نہیں دیتا. ہاں جی، پانی دی طلب سون نہیں دی، لیکن سونے دی طلب پھر اور بڑا کچھ عطا کر دی نال. اچھا پھر کیا ہوا؟ حضور مار مار پاسے تھک گیا، سرگی ویلے اکھ لگی تے ویکھنا کی ہاں کہ دریا تے ہاں تے رج کے پانی پیتا. فرمایا پھر حضور اکھ کھل گئی تے پھر پیاس. پھر حضور پھر اکھ لگی تے دیکھنا کی ہاں کہ تالاب تے ہاں تے پانی پیتا. پھر حضور اکھ کھل گئی تے پھر پیاس. پھر حضور پھر اکھ لگی تے ویکھیا کھوہ تے ہاں تے پانی پیتا. پھر حضور اکھ کھل گئی تے پھر پیاس. پھر حضور پھر اکھ لگ گئی، دیکھیا تے اپنے کاراں تے پانی پیتا. تے پھر اکھ کھل گئی تے پھر پیاس. اونی دیر تے فجر دی اذان ہو گئی، نماز پڑھ کے پانی پی کے تاڑے آ گئے. فرمایا پھر کوئی گل سمجھ آئی؟ کردہ حضور نہیں. آپ نے فرمایا وہ چلیا زیارتاں وظیفیاں نہیں ہوندیاں، زیارتاں طلب نہ ہوندیاں. اس دن تو پانی دا طالب سے، اس دن تو پانی دا طالب سے. تیری طلب نے پھر رنگ پیدا کیتا. کہتے اپنی منجی تے ہیں لیکن ساری رات پانی پیتا. وہ چلیا جس دن تو انہوں دا طالب ہوئے گا پامی چکوال چ، لیکن ہوئے گا تو بھی مدینہ نہیں ہے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سارے